خداوند متعال نے دعوت اسلامی کے عنوان سے ہم لوگوں کو جتنی بھی دعوت دی ہے، ان سب کی دعوتوں کی بنیادی دعوت تقوی پروردگار۔ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور اس کی آخرت، اس کی زندگی اور اس کی موت سب کے سب کامیاب رہے، تو اس کے لیے بنیادی چیز تقوی پروردگار۔ اور اسی تقوی کی تربیت کے لیے، اسی تقوی کی ٹریننگ کے لیے بہترین ایام، بہترین موقع ماہ مبارک رمضان، کہ جس عظیم مہینے کے تقریباً 13 دن ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، یوں کہا جائے کہ آدھا مہینہ تقریباً گزر چکا ہے۔ یعنی ہم کو جس مقصد تک پہنچنا تھا، اس مقصد کے آدھے راستے کو اب تک ہم کو طے کر لینا چاہیے تھا، اور اگر نہیں طے کیا ہے ہم نے تو اس کا مطلب کہ پھر ہم لیٹ، ہم لاس میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں۔ اس لیے کہ ایک عقل مند انسان بغیر پروگرامنگ کے کوئی کام نہیں کرتا، ہر کام کی پروگرامنگ ہوتی ہے۔ بالخصوص جس فیلڈ میں اس کو کسی مقصد تک پہنچنا ہوتا ہے، تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کام کیا ہے اور ٹائم کتنا ہوتا ہے نا، اور اس ٹائم اور کام کے دونوں کی نسبت کو دیکھتے ہوئے پروگرامنگ طے ہوتا ہے کہ کس اسپیڈ سے چلیں گے تاکہ اس ٹائم، مثلا اگر آپ کو یہاں سے کہیں ٹریول کرنا ہے اور آپ کے پاس محدود اور معین وقت ہے کہ اتنے وقت میں آپ کو وہاں پہنچنا ہے، تو اب اس وقت کے حساب سے آپ پروگرامنگ کریں گے کہ کتنے کی اسپیڈ میں چلیں آپ تاکہ اس وقت میں وہاں پہنچ جائیں۔ اگر راستے کے بیچ میں آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ وقت کی بنسبت ہماری اسپیڈ کم ہے، تو پھر اسپیڈ مزید بڑھانی پڑتی ہے، جو پروگرامنگ میں ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھانی پڑتی ہے۔ اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم کو کس مقصد تک پہنچنا تھا، ٹائم اس کے لیے 1 مہینے کا ہے۔ اگر اس 1 مہینے کے 13 دنوں میں ہم اس اسپیڈ سے چل رہے ہیں تو ٹھیک، لیکن اگر نہیں چل رہے ہیں تو پھر ہم کو اسپیڈ میں اضافہ کرنا ہوگا، اسپیڈ اتنی بڑھانی ہوگی کہ اس مقصد کو حاصل کر لیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی پروردگار کو حاصل کر لے، اللہ کے تقوی کو حاصل کر لے۔ اگر انسان تقوی پروردگار کو حاصل کر لیتا ہے تو اس نے ماہ مبارک رمضان کے مقصد کو پا لیا، اور ماہ مبارک رمضان کا مقصد انسان کی زندگی کی کامیابی کے مقصد سے ہٹ کے نہیں۔ ایسا نہیں کہ خداوند متعال نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھو، بھلے ہی چاہے تم دنیا سے الگ ہو جاؤ، چاہے دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ، بیکورڈ ہو جاؤ، نہیں۔ تقوی ہے ہی اسی لیے کہ انسان دنیا میں ترقیوں کو حاصل کرے، تقوی ہے ہی اسی لیے کہ انسان دنیا میں پیش رفت کرے، دنیا میں آگے بڑھے، اس کے قدم آگے بڑھیں، وہ دنیا کو حاصل کر لے، وہ دنیا پہ حکومت کرے، وہ دنیا پہ راج کرے، دنیا کو اپنی خدمت میں لے۔ تقوی اسی لیے۔ لیکن ساری چیزوں کے ساتھ وہ ایک جملہ یاد رہے گی جو اس موقع پہ ہمیشہ ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہے کہ مثلا نعوذ باللہ تقوی کے ذریعے دنیا کو حاصل کرے بعنوان کی دنیا ہمارا مقصد ہو، نہیں، دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا ذریعہ ہوگی اس دینداری تک اور آخرت تک اور رضائے پروردگار اور معرفت خدا تک پہنچنے کے لیے کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے۔ مقصد دنیا نہیں ہے، کبھی بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کا مقصد دنیا نہیں تھا، مقصد حکومت نہیں تھا، مقصد دینداری تھا۔ دنیا کو ذریعہ بنایا اس دینداری تک پہنچنے کے لیے، اور دنیا ہے بھی اسی لیے۔ جب انسان ٹریول کرتا ہے تو گاڑی مقصد نہیں ہوتی ہے، گاڑی ذریعہ ہوتی ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ لہذا مقصد کیا ہے اس ماہ مبارک رمضان کا، انسان کی زندگی کا، کہ انسان اپنے آپ کو تقوی پروردگار تک پہنچا لے، خدا کے تقوی کو حاصل کر لے، کہ جس تقوی کے نتیجے میں اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی بھی مل جائے گی، اور انسان اس مقام پہ پہنچے گا کہ پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پالنے والے جو ذمہ داریاں تو نے میرے حوالے کی تھیں، ہم نے ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا۔